وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ التوبہ قرآن مبین کی 9 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کے اندر جو مدینہ میں نازل ہوئی اور کچھ حصہ اس کا مکہ کا ہے، تو دونوں اقوام کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ یہاں خالصتاً اس آیت کے اندر مشرکین مکہ کا ایک سلسلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ ذرا توجہ طلب چیز ہے، آج کے اس ماحول کے مطابق اللہ کی کتاب ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر دور کے اندر فرعونیت جو ہے حق والوں کے سامنے مختلف روپ دھار کر آئی ہے۔ یہ مال و دولت کی شکل میں ہو، عزت جاہ و جلال کی شکل میں ہو، یا کسی انسان کی شکل میں ہو۔ فرعونیت کا اصل معنی ہے کہ آمریت، جبر و کراہ کے ساتھ کسی کے اوپر غالب رہنا۔ تو آج کے دور کی جو فرعونیت ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کی اوپر جو مسلط ہے، وہ ہے جہالت، دین سے دوری، دین کو برائے نام قبول کر لینا، اور دین کے نام سے جہاں سے بھی کوئی چیز مل جائے اس کو دین سمجھ کر استعمال کر لینا۔ اب اس فرعونیت کا مقابلہ کرنے والے جو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو اپنا کر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ اس وقت سے بھی زیادہ خطرناک ظاہر ہوتا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک شہر تھا مصر کا، اور شہر کے باسی تھے، 1000 نہیں تو لاکھ کی تعداد میں ہوں گے، جس کے اندر ایک فرعون کا تخت تھا، وہ قابض تھا اور اپنا حکم اور آرڈر چلاتا تھا۔ وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ دین ہے، دین نام قانون دستور کا ہے۔ تو فرعون کا دین وہ تھا، جو اس کی بغاوت کرتا اس کی سزا جو ہے وہ فرعون قتل کی شکل میں، یا کوئی اور سزائیں اس نے مقرر کر رکھی تھی، وہ اس پہ عمل درآمد کرتا۔
آج جو فرعونیت ہے، اگر آپ غور کریں، اس مصر والے فرعون سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر کوئی کلمہ حق بیان کرے، فرعونیت کو چیلنج کرے، ایک شہر نہیں، ایک صوبہ نہیں، ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا سامنے، زبان کی تلواریں، نظروں کے تیر، پھر جب اس سے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اسلحہ تان کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیسا پرفتن دور ہے! اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو بھی استقامت پہ رکھنا ہے، اور فرعون کے بچھائے ہوئے جال کو بھی کاٹ کر باہر نکلنا ہے۔ یہ سب سے پہلا جہاد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، ان عدت الشہور، شہر کی جمع شہور ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے 12، 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جو اللہ نے یہاں کتاب کا معنی مقرر کرنا ہے، جو اللہ نے زمین و آسمان جب پیدا کیے تھے اسی وقت سے لے کر قیامت تک مہینے 12 ہی بنائے۔ جو لوگ آج ہماری زبان کے اندر یا ہمارے کلام کے اندر ایک ایسا انداز اپناتے ہیں کہ یار 13واں مہینہ لگا ہوا ہے، غربت کے حالات ہیں، 13واں مہینہ لگا ہوا ہے، شاید وہ بیان کرنے والا یہ بات کوئی تنقیدی طور پہ کر رہا ہو، مزاح کے طور پہ کر رہا ہو، لیکن اس کو سننے والے جو ہیں سارے تو ایک ذہن نہیں رکھتے۔ شاید کسی بچے نے سن لی وہ بات، یا کسی ایسے شخص نے سن لی جس کے پاس یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ 13 مہینے۔ تو اب یہ 13 مہینے جب اس کے دماغ میں آ جائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب سے میں نے زمین و آسمان بنایا تب سے 12 ہی مہینے۔ یہ بھی غلطی ہو گئی۔ دوسری بات یہ، اگر اس نے مذاقاً کہا تو اللہ کی تخلیق کے اوپر مذاق کیا، اللہ کو چیلنج کیا۔ ایک تو یہ اس کا مطلب ہوا۔ اب دوسرا مطلب یہ ہوا، منہا اربعۃ حرم۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ان 12 میں سے 4 محترم مہینے، جن میں ایک محرم بھی ہے۔ ان 12 میں سے 4 مہینے ہیں جن میں ایک محرم ہے، اس لیے کہ 3 سال کے اینڈ پہ رکھے ہیں، ایک کو سال کی ابتدا پہ رکھا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ جو بنتا ہے وہ محرم بنتا ہے، جیسے انگلش سے جنوری بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اینڈ میں بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اور نئے سال کی ابتدا میں بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ حرم، حرم کے لغوی معنی یہ ہے کہ حرمت والا، عزت والا۔ اصل میں کم علمی کی بنا پر یا علماء کی
وضاحت نہ کرنے کی بنا پر لوگ حرام کو نجس کے معنی میں لیتے ہیں، پلید کے معنی میں، جبکہ حرام کا معنی جو ہے وہ پلید کے معنی میں نہیں آتا، وہ دو معنی میں آتا ہے، یا تو منع کرنے کے معنی میں آئے گا یا پھر عزت کے معنی میں آئے گا۔ جیسے مسجد حرام، خانہ کعبہ کو کیا کہا گیا؟ مسجد حرام، تو کیا معنی کریں گے؟ عزت والے مسجد، عزت والا گھر۔ اسی طرح انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے مردار سے، والدم اور خون سے، ولام خنزیر اور خنزیر کے گوشت سے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہر چیز سے۔ اب اس آخری پوائنٹ کو لیتے ہیں۔ کوئی بندہ جب غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے دودھ پیش کرتا ہے تو کیا دودھ پلیت ہوتا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے اس کو پاک کیا ہے۔ اس کی مشینری جو ہے اس کو گوبر اور خون سے نکالتی ہے اور اس کو پھر واش کر کے پاک کر کے جانور کے تھنوں تک پہنچاتی ہے، وہاں سے یہ نکالا جاتا ہے۔ کوئی پلیتی نہیں، کوئی نجس نہیں، کوئی چیز نہیں۔ لیکن حرمہ کی شرط جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ نے منع کر دیا۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ خنزیر کس نے پیدا کیا ہے؟ خنزیر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا عیب ہے اس میں؟ جانور ہے، چرنے والا جانور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے منع کر دیا ہے، تو جہاں میں منع کر دوں کون ہوتا ہے اس کی اجازت دینے والا؟ اور جس کی میں اجازت دے دوں کون ہوتا ہے اس کو منع کرنے والا؟ یہ ایک بہت بڑا توحید کا نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر یہاں اللہ نے منع کر دیا خنزیر کے گوشت سے اور غیر اللہ کی طرف منسوب چیز سے۔ اگر کوئی اس کو حلال کرے گا، حلال کا معنی اجازت دینا، حرام کا معنی منع کر دینا، حلال کا معنی اختیار دے دینا، اجازت دے دینا۔ اگر کوئی اس کی اجازت دے گا، حلال کرے گا، تو وہ اللہ رب العزت کا مقابلہ کرے گا، وہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے گا۔ یہ عموم ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو میں حلال کروں اس کو کون روکنے والا ہے؟ چاہے اس میں اللہ کا نبی بھی آ جائے لیکن وہ اصول کا پابند ہوگا، اپنی مرضی کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی مثال موجود ہے سورہ تحریم کی شکل میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک ان تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر وہ چیز اپنے آپ سے منع کیوں کرتے ہو جس کی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے؟ روایات میں بھی شاید کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ ان تبتغی مرضات ازواجک یعنی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ سے یہ منع کر رہے ہو، تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ جہاں اجازت دے اس کو پیغمبر بھی منع نہیں کر سکتا، اور اللہ جہاں منع کرے پوری کائنات مل کر اس کو اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ ہو گیا اس کا صاف اور واضح۔ آج کی مناسبت سے ان 4 منع کی گئی چیزوں کے اندر سے ایک چیز میں سلیکٹ کروں گا اور اس کا تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ جس مہینے کی نسبت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس مہینے کی اصل کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم
یہ سال کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ یہ حرمت والا ہے. یہ 1200 سال نہیں، 1400 سال نہیں، 14,000 سال نہیں. یہ جب سے اللہ نے دن رات مہینے بنائے ہیں اس وقت سے یہ 4 مہینے عزت اور حرمت والے ہیں. اب اس کو سامنے رکھ کر ایک قصہ کہانی بنائی جاتی ہے. اس کا جو تقدس پیش کیا جاتا ہے امت کے اندر فی زمانہ، اور سخت نام نہیں لیتا، مفاد پرست احبار و رہبان، اور بھی کئی مناسبتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ لوگوں کا مال کھانا ہے اچھے کھانے کی شکل کے اندر یا نذرانے کی شکل کے اندر. تو انہوں نے اس عزت والے مہینے کو اس انداز کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کیا کہ قوم حیران و ششدر رہ گئی. واقعہ کربلا اس کے ساتھ ایک نتھی کر دیا گیا. کچھ گپیوں نے تو یہ گپ لگائی کہ جب کائنات بنی تو اس وقت 10 محرم تھی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 محرم تھی، ان سے غلطی ہوئی 10 محرم تھی، توبہ قبول ہوئی 10 محرم تھی، زمین پر اتارے گئے 10 محرم تھی. چلتے 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 پھر یہاں تک آ جاتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تب بھی 10 محرم ہو. یہ ڈاک کہاں سے ملی، کہاں سے آئی، کس آیت کا مفہوم ہے؟ غیب کی خبریں تو اللہ جانتا ہے، اور غیب کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوتی ہے، بغیر وحی کے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ سارے واقعات جو گنائے گئے ہیں، اتنی بڑی ایک کہانی سنا دی گئی، اس کی سند کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے تو جناب آپ بزرگوں کی باتوں کو نہیں مانتے؟ علماء حضرات یہی کہتے آئے ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو پیغمبر نہیں کر سکتا تھا، اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یأتی بآیات الا باذن اللہ. پیغمبر بھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ جب تک اللہ حکم نہ دے، اللہ کوئی دلیل ان پہ نہ اتارے، اس وقت تک وہ کوئی دلیل بیان نہیں کر سکتے. تو علماء حضرات نے اتنا بڑا کام کر دیا. ایک اور اسی طرح گپ چلی، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کتنے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور کتنے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. لیکن ایک حضرت نے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام تک سب کے نام بھی گنوا دیے، ان کے باپ دادے بھی گنوا دیے. میڈیا پہ آ گیا، ٹی وی پہ چلا، فلاں بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا کا. اب کوئی پوچھے آپ کو کس نے بتایا، حضرت کس نے بتایا، کیا آپ کے پاس معیار تھا اس دلیل کا؟ تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ علماء کو نہیں مانتے، یہ بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں مانتے. یہ وہ فرعونیت ہے. ایک فرعونیت کو کراہت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ بڑی فرعونیت ہے کہ لوگ خوش دلی سے اس کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. اب اسی محرم کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں ہونا چاہیے. امن کا مہینہ،
اب اس امن کے مہینے کو بگاڑنے کے لیے، اس کی ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک واقعہ سامنے لا دیا، واقعہ کربلا، تاریخی واقعہ۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ نتھی کیا گیا، نہ صرف ایک واقعے کو دین کا حصہ بنایا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ کئی ایسی بدعات اور کئی ایسے کفر و شرک کی اقسام ساتھ ملا دی کہ ایک شجر خبیثہ بن گیا، جس کے پتے بھی برے ہیں، جس کا پھل بھی برا ہے، جس کے پھول بھی برے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام دے کر، اس کے خاندان کا نام دے کر ایک واقعہ گھڑا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر مرکزی کردار رکھا گیا، اور پھر دین کے اندر ہر وہ حرام چیز کو حلال کرنے کا ذریعہ بنا دی۔ مثال کے طور پہ اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے تقریباً 50-60 سال کے بعد کا واقعہ ہے، یا کم و بیش جو بھی ہے تاریخ بتاتی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے تاریخ کے حوالے سے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا بن چکے تھے، تو یہی اندازہ ہو سکتا ہے 50-60 سال کا۔ 50-60 سال کے بعد اللہ کی کتاب پہ جو حملہ کیا گیا، اس کی شکل یہ تھی کہ اس طریقے کو ایجاد کر کے وہی سابقہ یہودیت والا عقیدہ جو عزیر علیہ السلام کے نام کی نیازیں اور عزیر علیہ السلام کی منت مناجات اور اللہ کا مقرب اور اللہ کا بیٹا، جو کچھ بھی نظریہ ان کے اندر تھا، اس کو تسلیم کروایا جائے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا، اہل تشیع کا، اس نے روپ اختیار کیا اور یہاں کا ایک ٹیم اور تیار کی، تو یہودیت کا نام تو ہٹا دیا گیا، مسلمان کہلوانے کے بعد ایسا کام کروایا گیا کہ جو یہودیت کا اصل مقصد اور مشن تھا۔ سب سے پہلے ایک قصہ گھڑا گیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ مجھ سے ہے سے کیا مراد ہے؟ اگر بیٹے کی بات ہوتی ہے تو حسین ابن علی ہے، حسین ابن محمد تو نہیں ہو سکتا۔ نانا ضرور ہے، لیکن پھر ایک نواسا ہے اور نانا نواسے میں سے ہے، اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ چلو محبت کا معاملہ لے لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ ہر صحابی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، انا رعانی اخوان، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب حیران ہو رہے ہیں کہ ہم جانثار ہیں، صبح و شام اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں یہ کون سے بھائی ہیں اللہ کے رسول کے جن کے بارے میں اللہ کا رسول کہتا ہے کاش میں ان کو دیکھوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں السنا اخوک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
یہ کن بھائیوں کے لیے تڑپ ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں ہاں تم میرے بھائی ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے، میں تو ان بھائیوں کے لیے ترس رہا ہوں جو مجھے بغیر دیکھے ہوئے میرے مشن کو چلائیں گے اور ایماندار ہو۔ تو رسول اللہ کی محبت تو یہ ہے سب کے لیے، قیامت تک آنے والے مومن کے لیے، لیکن خاص کیا گیا الحسین منی وما انا من الحسین۔ اس کے دوسرے بھائی کے نام کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ حسن بھی تو اسی کا بھائی ہے۔ اگر نواسے کی محبت ہے تو دونوں بھائیوں کی ہونی چاہیے، یہاں بھی کوئی گڑبڑ نظر آتی۔ پھر آج کے معاشرے کے اندر پتہ نہیں تاریخ میں کیا کیا ہوا ہوگا، ہم تو حاضر کی بات کرتے ہیں۔ یعلمون ظواہر الدنیا، ہم تو ظاہر دنیا کی چیز کو دیکھ کر ایک معاملہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ دین ہوتا، دین کا کام ہوتا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی مدد ہوتی، وہاں توحید کا پرچار ہوتا، شرک کا رد ہوتا۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں شرک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر سبیلیں لگی ہوئی، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا 10 محرم۔ پوچھا جائے بھائی کیوں؟ آپ تو پہلے دکان سے کولر کے اندر پانی کا گلاس نہیں بھرنے دیتے تھے، جھڑک دیا کرتے کہ برف تیرے باپ نے ڈالنی ہے، آج اتنا بڑا ڈرم بھر کے رکھا ہوا ہے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو جواب ملتا ہے یہ حسینی سبیل ہے، شہدائے کربلا کی یاد کے اندر یہ سبیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے محبت نہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو اللہ طول اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ایک گلاس پانی تک نہیں دیا، کولر میں سے پیاسے کو پانی نہیں بھرنے دیا، اور سال میں 1-2 دن ایسے آ گئے کہ یہ شربت پلانے لگے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے منع کیا ہے جو غیر اللہ کے لیے منسوب کیا جائے، کیونکہ پیچھے شرط لگائیے انما حرم، انما کو حصر دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہے۔ 4 حرام بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ نے کیے، بعض دفعہ لوگوں کے کیے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ختم شریف ہے جی، ختم شریف ہے، کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد جس کے اندر آج یہ کل خانی بھی چلی ہوئی ہے، یہ ورینہ بھی چلا ہوا ہے، یہ تیہ بھی ہے، فلاں جو بھی فرل نام، اللہ نے 4 پیور حرام کیے تھے، اسی کی نقل کے اندر لوگوں نے کئی اور اپنی طرف سے بھی حرام کھڑے کر لیے۔ اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب کوئی سبیل حسینی لگائے گا تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ یعنی اللہ کی پابندی کو توڑ کر اللہ کی حرام کو حلال کر رہا ہے، تو یہ امام ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہو وہ آپ کا امام ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا راہبر ہو سکتا ہے؟ فیصلہ کر لو نا۔ اگر اللہ کے دشمن کو دوست بنانا ہے تو پھر اللہ کا دشمن وہ بھی اور آپ بھی، اگر اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھنا ہے تو پھر اللہ آپ کا دوست ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں تو پریکٹیکل سے ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا
کہ اللہ کے رسول آپ مشرکین یعنی یہود و نصارہ کا کچھ ذبیحہ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں نہیں کھاتا، ما آکل ذباح المشرکین، میں مشرکین کا ذبیحہ اس لیے نہیں کھاتا ان یذبحوا لغیر اللہ، وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں میں نہیں کھاتا، جب اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ اب یہ ذبیحہ خالی شرط نہیں ہے، یہاں شرط ما اہل، ما جو ہے یہ موصولہ ہے اور اس کا معنی جو کچھ بھی، خالی ذبیحہ نہیں ہے، اٹا گٹا نہیں خالی، جو مزاروں پہ جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، لیکن جو کچھ بھی۔ اس کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مومن تھے، ایک جگہ سے گزرے، ایک بت کے باہر کچھ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ پہلے بت کھڑے ہوا کرتے تھے، اب بت پڑے ہیں، مجاور دونوں پہ ہوتے ہیں۔ اس وقت شخصیت کی تصویر بنا کر اس شخصیت کو وہاں زندہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ آج شخصیت کو قبر کے اندر دفن کر کے اس کو زندہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دلیل مانگنا چاہے تو انشاءاللہ دلیل بھی دوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم کو تو کافر بنا دیا، وہ بت پرستوں جیسا ہمیں کافر بنا دیا، دیکھو یہ کیسی، وہ لگائی بجائی کرنے والے ملا حضرات بھی ہوتے ہیں اور عام فسادی لوگ بھی۔ اب آئیں ذرا اللہ کے رسول کی زبانی سنتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ وثن کس کو کہتے ہیں؟ وثن عربی میں بت کو کہتے ہیں۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجا ہو۔ معلوم ہوا کہ قبر ہو یا کوئی عمارت ہو یا کوئی شکل تشبیہ سے دی گئی ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے، اصل میں اس مٹیریل کی پوجا نہیں ہو رہی ہوتی، اس شخصیت کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پیاسے کو پلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جھڑک دیا جاتا ہے تیرے باپ نے برف ڈالنی ہے اس میں، لیکن وہی بندہ اللہ کے ایک بندے کے نام کے اوپر دودھ کی سبیل دے رہا ہے، یہ توحید ہے۔ یہ تو دینے والے کی بات ہو گئی، اب اس کو لینے والا، کھانے والا، پینے والا۔ میں نے حدیث اس لیے پیش کی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کے عمل کو بھی اپنائے گا۔ فرمایا لا آکل ذباح المشرکین، اور میں نہیں کھاتا مشرکین کا ذبیحہ، میں نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ علت کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، مقصد غیر اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز آتی ہے، نام تو کہہ دیتے ہیں خیرات ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے، لیکن کسی خاص شخصیت کی نسبت کے ساتھ۔ حسین کے نام کی سبیل۔ تو اگر رسول اللہ غیر اللہ کے نام کی نہیں کھاتا پیتا تو امتی اگر ثواب سمجھ کے کھائے گا تو یہ امتی ہے یا باغی ہے؟ بازاروں کے اندر بڑے بڑی جگہوں کے اوپر نیازیں بڑھ رہی ہوتی۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر، او بھائی وہابی نہ بنو، اپنے پیاروں کی قبروں کو جا کر درست کرو۔ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے تمہاری بھائی قبریں گری پڑی ہیں بارش کی وجہ سے، ان کو جا کے درست کرو۔ کیوں؟ قبریں کسی اور کی ہیں، تمہیں اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ایک مخصوص
فائدہ ہے جو ہم مشکل سے سمجھ پائیں گے۔ جب تک قبر نظر آئے گی قبر والے کی محبت بھی ہوگی، اس کی محبت کے اندر پھر مولوی صاحب کو بلا کر کلمہ کلام بھی تو بخشوانا ہے۔ جب نشانات مٹ جاتے ہیں تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ اصولی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو زمین کے برابر کرو، کوئی تصویر آئے اس کو مٹا دو، سویتو، سب برابر کر دو۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ نہ یہ فتنہ رہے گا، نہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خیر سے محروم کرے۔ لعنت کا معنی خیر سے محروم کرنا، کبھی خیر نہ دے اللہ ان کو۔ کن کو؟ یہودی اور عیسائیوں کو۔ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنایا، وہاں عاجزیاں منتیں مناجاتیں ہوئی۔ مسجد جو ہوتی ہے نا، یہ سجدہ سے ہے، یہ مفعولی حالت کے اندر ہے، سجدہ فعل ہے، مسجد مفعول ہے۔ تو مسجد میں صرف نماز نہیں ہوتی، مسجد میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہوتی ہے، باقی دعائیں بھی ہوتی ہیں، مناجات بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو من جملہ فرمایا انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز یہاں یہ کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے جو غیر اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیازیں بنائے، جو اللہ کے نیک بندے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیازیں تقسیم کرے۔ آج یہ محرم کا جو شغل دیا گیا ہے لوگوں کو، تو وہ محرم تو اصل ختم ہو چکا جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو امن کا مہینہ ہے، لیکن انہوں نے بد امنی کا مہینہ کر دیا۔ کوئی شادی بچوں کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے محرم میں مکان کوئی نہیں بناتا، محرم میں کوئی نیک کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ جب تک چیلم نہ ختم ہو جائے، سفر کا کچھ حصہ ختم نہ ہو جائے اگلے مہینے کا، اس وقت تک کوئی اچھا کام نہ کرو، بے برکتی ہوگی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میں نے عزت والا مہینہ بنایا ہے محرم، 3 اور بھی اس کے ساتھ ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو بے برکتی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اور پھر جن مشرک لوگوں کا نظریہ ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اقرب لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک نظریہ۔ اب اقرب جب لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں کرنا، کوئی عمارت نہیں بنانی، کوئی نیک کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، اپنے گھروں کے اندر محدود رہو، باہر نہ نکلو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ توہمات مسلمانوں کی ہیں یا غیر مسلموں کی ہیں؟ سوچیں ذرا مسلمانوں، سوچو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہمارے پاس تو اللہ نے ایک تلوار دی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ تلوار ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے کفر کے مقابلہ کے اندر، لیکن آج جو باہر کے بت تھے اس نے تلوار سے توڑنے تھے، آج اس کے اندر سینکڑوں موجود ہے شخصیات کے نام سے۔ یہ توڑے گا تو مسلمان بنے گا، عقیدہ توحید والا بنانا پڑے گا۔ یہ دن جو بنائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ یوم عاشور ہو، یہ عاشورہ محرم ہو، یہ شب برات ہو، یہ فلاں ہو، یہ فلاں ہو، جتنے بنائے گئے اسلام کے اندر یوم الجمعہ ہے، یوم عیدین ہے، اس کے علاوہ کوئی یوم نہیں ہے۔ ہاں پھر ایک دن ہے یوم القیامہ، سب کو پتہ چل جائے گا کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے۔
اب ایک بات اللہ نے فرمائی ما اہل بہ لغیر اللہ، ایک بات مولوی بیان کرتا ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کے لیے جو منسوب کیا جائے وہ حرام ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں حلال ہے، ثواب ہے۔ بتاؤ کس کی مانو؟ توحید اس لیے کڑوی لگتی ہے کہ یہ کفر کی جڑوں کو کاٹتی ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ اس لیے کڑوی لگتی ہے۔ لیکن جب کوئی توحید کو سمجھ جائے پھر بلال کی طرح دیوانہ وار کہتا ہے یہ 1000 دفعہ بھی زندگی مل جائے اور مجھے قتل کر دیا جائے تو جتنا مزہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا ہے کائنات کی کسی نعمت کا نہیں۔ توحید کو سمجھو، برائے نام مسلمان نہ بنو۔ اسی طرح ہم جس طرح بٹے ہوئے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، ان فرعونوں کے ظلم کے اندر مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ ایک فرعون جبر کے ساتھ لوگوں کو کنٹرول میں لیتا تھا، اور آج کا فرعون خوشی کے ساتھ لوگ کنٹرول میں آ رہے ہیں اس کے، اپنی مرضی کے ساتھ۔ جب کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی مولوی ہو، پیر ہو، ملنگ ہو، مجذوب ہو، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، اگر اللہ کی کتاب کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کا ساتھ نہ دو۔ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دو، تو فوراً آگے سے رد عمل آتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میرے بزرگ کے، میرے اکابر کے بارے میں اتنی بات کرنے والا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مظلوم نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ظالم ہے۔ مظلوم کے لیے تو مدد آ سکتی ہے، بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر آ کر ورک کر سکتے ہیں۔ جو ظالم ہو اس کی کیا مدد ہوگی؟ اس کی کیا مدد ہوگی؟ بھائیو بدلو اپنے آپ۔ ہم مانتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، انہوں نے ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ ہمیں ان کے مقام کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر بالفرض پہلے تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ جو جنگ تم نے بنائی ہوئی ہے اسی طرح کی 2 اور جنگیں بھی تم نے بنائی ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، اور صحابہ کو آپس کے اندر لڑوایا۔ 12,000 صحابہ ایک تاریخ کے اندر آتے ہیں، 70,000 صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ وہ ظالموں، قرآن کہتا ہے مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک صحابی قتل ہو گیا صحابی کے ہاتھوں، وہ تو شہید ہو گیا، تو قاتل جہنمی ہو گیا۔ تمہارا تو یہ تبرہ ہے صحابہ کے لیے کہ تم صحابہ کو بھی جہنمی بنا رہے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال جان خرید لیا اور ان کو بدلے میں جنت دے دی۔ یہ بنائی ہوئی جنگیں، بنائے ہوئے قصے کہانیاں، ان قصوں کہانیوں کے اندر اگر سچ سمجھ لیا جائے کہ واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، تو حق کے اوپر لڑنے والا شہید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شہید ہوتا ہے، جو حق کے راستے میں قتل ہو جائے شہید ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو جو زندوں کو روئے ہو بے وقوف نہیں؟ اور رونا ہے تو اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو رو، ان کا ماتم کرو۔ تم شہید کو روتے ہو، شہید کا ماتم کرتے ہو، کیا الٹی گنگا چلا رکھی ہے تم نے؟ اللہ تو کہتا ہے وہ زندہ ہے، یستبشرون، وہ خوش بھی ہیں، یرزقون، ان کو اللہ بہترین روزی عطا فرمائے گا، فارحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا یا فرما رہا ہے۔ وہ خوش ہے، تم رو رہے ہو، تمہاری شادیاں رکی ہوئی ہیں، تمہارے لباس کالے ہو گئے، تم نے نیک کام کرنے چھوڑ دیے، عقل کی مت ماری گئی ہے تمہاری۔ لیکن یاد رکھیے یہ بھی مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اچھے کا ساتھ دو، برے کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دن منانے والے ان کا ایک مشن ہے، قرآن و سنت کو انہوں نے بدلنا ہے، انہوں نے نبی کے طریقے کو بدلنا ہے، اللہ کے حکم کو بدلنا ہے، تو پھر للہ ان کا ساتھ مت دیجئے۔
آپ کے شہر ملتان سے 7 تعزیے نکلتے ہیں، مشہور ہے، 7 ہیں یا 8 ہیں، ان میں زیادہ تعزیے جو ہوتے ہیں وہ سنیوں کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سنی اتنے سن ہو چکے ہو۔ سنی کا مطلب ہے سنت کو ماننے والا، سنت کو زندہ کرنے والا۔ سنت یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان ہوگی، غیر اللہ کی کوئی آواز نہیں آئے گی، غیر اللہ کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا، غیر اللہ کی کوئی نیاز نہیں ہوگی، غیر اللہ سے ڈرا نہیں جائے گا، غیر اللہ سے خوش ہو کر اس کی کوئی رضا چاہنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ارے سنی اتنا سن ہو چکا، نام تو تیرا بہت اچھا تھا، اتنا سن ہو چکا ہے تو کہ تجھے ایمان، توحید اور شرک کا ہی پتہ نہیں رہا۔ تو توحید کا ساتھ چھوڑ کر شرک کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو بھائی محرم کا مقصد یہ نہیں ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، یہ محرم کو بگاڑا گیا ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع سے محترم ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی جنگ و جدال نہ کیا جائے، کوئی فساد نہ کیا جائے، امن والے کام کیے جائیں۔ شادی بھی امن ہے، بچے بچیوں کی شادی کرو، کہیں محرم نکالنے کے انتظار میں کوئی اور تماشا نہ بن جائے۔ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ آج بھی عرب کے اندر زیادہ تر نکاح محرم میں ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ سال کی ابتدا ہے، سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ان کو حسین کی کوئی محبت نہیں، تمہیں زیادہ محبت آ گئی، تو بدلو اپنے آپ کو۔ یہ بھی جہاد ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی سے روکنا جہاد، ایک ہوتا ہے برائی سے نفرت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ شمولیت مت کیجیے ایسے کسی کام کے اندر۔ ہاں 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، اللہ کی توحید مانیے، لوگوں تک پہنچائیے، گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دیجیے، قرآن و سنت کا درس دیجیے، معاشرے کے اندر سچے مومن ثابت ہونے کے لیے اپنے کردار کو پیش کیجیے۔ یہ مثبت کام ہے، یہ پازیٹیو کام ہے۔ نیگیٹیوٹی جتنی بھی ہے اس کو ترک کر دیجئے، چاہے وہ کسی شکل کے اندر بھی ہے، تو آپ جہاد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلیٰ و اکبر۔ صفحے درست کر لیں۔